السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کہانی ملک شام کے شہر دمشق کا ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان اور نہایت خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی ہی کالج آتی اور کالج سے جاتی تھی، اور اس لڑکی کے والد کالج کے پروفیسر تھے۔ ایک روز جب کالج میں چھٹی ہو گئی تو بہت تیز بادل گرجنے لگا، آندھی طوفان آنے شروع ہو گئے، بارش بہت تیز ہونے لگی۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ اپنی جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے بارش سے بچنے کے لیے۔ تو وہ خوبصورت لڑکی بھی اپنی پناہ کے خاطر جگہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ وہ بارش کی وجہ سے اس لڑکی کے بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ سردی کی شدت نے اس کے بدن پر کپکپی طاری کر دی، اور یہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں کہاں جا کر پناہ لوں، مجھے کون ٹھکانہ دے گا۔ تو ایک گھر کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتی ہے، تو اس گھر سے ایک نوجوان باہر آتا ہے۔ اس نوجوان سے کہتی ہے کہ مجھے پناہ چاہیے۔ تو وہ نوجوان پناہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک بارش ختم نہ ہو جائے تم یہیں پر آرام کرو۔ اور اندر جا کر ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اسی کالج میں پڑھا کرتا تھا جس کالج میں لڑکی پڑھتی تھی۔ ایک برانڈا، ایک روم، ایک کچن، کل ان کا گھر تھا۔ اس لڑکی کو کہا کہ تم روم میں آرام کرو، اور تمہارے پاس میں ہیٹر جلا دیتا ہوں تاکہ تمہارے بدن سے کپکپی دور ہو جائے اور تمہیں راحت و آرام مل جائے، اور ہاں جب روم تمہارا گرم ہو جائے گا تو میں یہ ہیٹر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تو جب لڑکی کو راحت و آرام ملتا ہے، اس لڑکی کو نیند آ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکا ہیٹر لینے کے لیے اندر آتا ہے، تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ لڑکی سو رہی ہے، اور سونے کی حالت میں وہ جنت کی حوروں کی سردار لگ رہی ہے، وہ نہایت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو اس لڑکے کے ذہن میں، اس لڑکے کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان اس کے دلوں کو بہکانا شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ غلط سمبند کرنے کے لیے اسے اندر سے اکساتا ہے۔ پھر بھی یہ لڑکا اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ تو باہر آنے کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ شیطان ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو لڑکا جیسے باہر آتا ہے تو شیطان اس لڑکی کو اور زیادہ خوبصورت کر کے اس لڑکے کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے وسوسے کو اور بڑھاتا ہے۔ جب اس لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لڑکی گھبرا کر اٹھتی ہے، اور بیڈ پہ سے سیدھا کھڑی ہو جاتی ہے اور روم سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو باہر دیکھتی کیا ہے کہ وہ لڑکا بھی بے ہوش میں ہے۔ تو یہ لڑکی اور زیادہ گھبرا جاتی ہے اور سیدھے اپنے گھر کی طرف بھاگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے والد سے من عنہ وہی ساری چیزیں بتاتی ہے جو ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور لڑکی اپنے باپ سے قسم کھا کر کہتی ہے کہ جب میں اس کے روم میں سوئی تو وہ لڑکا میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ جب میں اٹھی تو گھبرا کر اٹھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میں گھبرا کر وہاں سے بھاگ کر آئی۔ وہ باپ جو ساری رات اپنی بیٹی کو تلاش کرتا رہا، جب وہ باپ اپنی اس بیٹی کی بات کو سنا تو وہ باپ کو غصہ آ گیا۔ باپ انتقام لینے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کالج گیا اور وہاں پر معلوم کیا کہ اس دن اس رات کون کون لڑکے غیر حاضری تھے۔ تو وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن صرف 2 ہی لڑکے غیر حاضری تھے۔ ایک لڑکا تو شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور دوسرا لڑکا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ تو وہ باپ فوراً بھاگ کر ہاسپٹل گیا، اور جب لڑکے کو دیکھا تو لڑکے کے انگلیوں میں پٹی بندھے ہوئے تھے۔ تو باپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس لڑکے کو کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب یہ لڑکا ایڈمٹ ہوا ہاسپٹل میں تو یہ اس حالت میں آیا کہ یہ بے ہوش تھا۔ تو یہ باپ وہاں پر لڑکے کے پاس جاتا ہے
اور اپنی پہچان کیے بغیر ان سے کہتا ہے کہ بیٹے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لڑکا اپنی کہانی کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ کل جب بارش ہو رہی تھی تو ایک نہایت خوبصورت لڑکی میرے روم میں پناہ لی۔ جب وہ لڑکی نے پناہ لی تو شیطان میرے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ غلط سمبند بنانے کے لیے غلط خیالات ڈالنا شروع کر دیا۔ تو جب میرے دل میں یہ خیال آتا تو میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈالتا، پھر شیطان میرے دل میں دوبارہ وسوسہ ڈالتا اور اکساتا تو میں پھر دوسری مرتبہ اپنی دوسری انگلی کو ڈالتا، یہاں تک کہ میں یہ اپنے آپ کو کہہ کے برداشت کرتا کہ جب میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کی آگ جو 70 گنا بڑی ہوئی ہے دنیا سے، میں ان کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہی سوچ کر میں اپنی ساری انگلی کو جلا دیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب باپ نے اس واقعے کو سنا تو وہ حیرت میں آ گیا اور چیخ کر چلا کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم لوگ گواہ رہنا، میں اس پاک سیرت لڑکے کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کرتا ہوں، تم لوگ گواہ رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا انعام، یہ ہے اللہ سے خوف کھانے کا انعام کہ وہ لڑکا گناہ سے بھی بچ گیا، زنا سے بھی بچ گیا، اور وہ خوبصورت لڑکی ہمیشہ کے لیے ان کی ہو گئی۔ اگر وہ نوجوان اللہ سے خوف نہ کھاتا، اللہ سے نہ ڈرتا تو اس لڑکی کی عزت بھی چلی جاتی اور یہ لڑکا کو نہ جانے کیا پتہ کتنے سالوں تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی رہنا پڑتا اور دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا۔ جو لڑکا یا لڑکی غلط سمبند بناتے ہیں، غلط تعلقات قائم کرتے ہیں، غلط رشتے بناتے ہیں یا غیر شرعی محبت یا دوستی کرتے ہیں، وہ لڑکا اور لڑکی ان باتوں کو چھپانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، حالانکہ وہ لڑکا اور لڑکی جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے نہ ڈر کے غلط کام کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں۔ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے اولاد کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ڈالا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ڈالا ہے، بلکہ بچپن سے ہی اپنی ذاتی ڈر اپنے بچوں کے دل میں ڈالی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے والدین سے چھپاتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش اللہ کے خوف پہ کرتے ہیں، اللہ کے ڈر پہ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں تا زندگی ہمیشہ اللہ کا ڈر رہے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میں آپ سبوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کومنٹ کر کے ہمارے حوصلوں کو ضرور بڑھائیں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔